السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کے فضائل و مسائل سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں، اور اس مجلس میں آپ کے سامنے اس حوالے سے چند باتیں رکھنی ہیں کہ اس عشرہ کے اندر، عشرہ ذی الحجہ میں، ہم خاص طور پر کس طرح کی عبادات کا اہتمام کریں، اور اس عشرہ میں وہ کون سی عبادتیں ہیں جس کو ہم زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں تو اس عشرہ کے اندر ہمیں جو اعمال کرنے ہیں، جس طرح کے کام کرنے ہیں، ان چیزوں میں ہم جب عشرہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن، اپنے بال کو کاٹ لیں اگر ہم قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ قربانی اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کے چاند کو دیکھو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ، اور تم میں سے ایک آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور اپنے بال کو کاٹنے سے رک جائے۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر ہے فَلَا يَمَسْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشْرِهِ شَيْئًا، کہ وہ اپنے چمڑی کو اور اپنے بال کو نہ چھوئے، نہ کاٹے۔ آپ دیکھیں صاحب مرآت شیخ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا المراد بالنہی، یعنی ممانعت سے مراد کہ ناخن، بال کے ازالہ سے روکا گیا ہے۔ اب وہ ازالہ توڑنے سے بھی، کاٹنے سے بھی منع کیا گیا، بال کو حلق کرنے سے بھی، ایسے ہی آپ دیکھیں اس کو کاٹنے سے یا اس کو جلا کر کے یا اسی طریقے سے اس کو اخذ کر کے، یعنی اس کو کسی بھی طریقے سے توڑ کر کے کسی بھی حیثیت سے اس کا ازالہ کرنا، اس کا توڑنا، کاٹنا، چھیلنا، ان ساری چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ گویا قربانی، یعنی کہتے ہیں فی الحدیث دلالہ علی ان الاضحیہ غیر واجبہ، اضحیہ قربانی یہ واجب نہیں ہے، قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا حکم، اس کا درجہ جو آگے انشاءاللہ العزیز کی تفصیل آئے گی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ھذا النہی یخص صاحب الاضحیہ، اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ ممانعت اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنے والا، یعنی پوری فیملی میں جو آدمی جو ذمہ دار ہے، جس کی طرف سے قربانی ہونے والا ہے، اس آدمی کے لیے یہ ممانعت ہے، اس کی فیملی کے لوگ، اس کے گھر کے لوگ اس ممانعت میں داخل نہیں ہیں، بلکہ فیملی کے لوگ اپنے ناخن اور اپنے بال کو کاٹ سکتے ہیں، ان کے لیے مباح ہے، ان کے لیے جائز ہے، اس میں سارے لوگ شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ شخص شامل ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی طرف سے قربانی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اس عشرہ کے اندر جن عبادات کی مشروعیت ہے اور جو ہم ادا کرتے ہیں، خاص طور سے اس عشرہ میں میرے بھائیوں حج کی عظیم ترین عبادت ادا کی جاتی ہے، اور حج کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت ایک رکن کی ہے، اسلام میں ایک رکن کا ہے، اس کا مقام، اس کا درجہ، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم نے ذکر کیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب دیکھیں اللہ تعالی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے اللہ کی طرف سے اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہے، جو اتنی دولت رکھتا ہے کہ وہاں تک جا سکے، اور حالات اس طرح کے ہیں، پرامن ہیں،
بیمار نہیں ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، تو اس طرح سے اس آدمی پر حج کا فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم ترین فضیلہ ہے۔ اس معاملے میں ٹال مٹول کرنا، اس معاملے میں دیگر ذمہ داریوں، مشغولیتوں اور ایسی چیزوں کو لا کر کے شامل کر کے جو ہے حج کے فریضے کی ادائیگی کو تاخیر کرنا، جو ہے دیگر چیزوں کو اس پر مقدم کرنا، یہ مناسب اور درست عمل نہیں ہے، بلکہ یہ فریضہ ہے۔ جب بھی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز سے اگر نوازا ہے تو اس آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ فریضہ وہ ادا کرے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اس معاملے میں بہت سارے نصوص، دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں جو حج کی فرضیت پر دلالت کرتے ہیں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے معاملے میں بھی بہت ساری احادیث و نصوص ہیں جو ایک مستقل پہلو ہے، مستقل باب ہے، مستقل موضوع ہے، اور اس کی وضاحت اس کے موقع پر انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عشرہ کے جو عبادات ہیں خصوصیت کے ساتھ ان عبادات کی حیثیت کو ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اس عشرہ کے اندر ایسے اعمال کو، ایسے عبادات کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔